ہم وہ لوگ ہیں جو آج مسلمان ہو کے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں ہمارے لیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان غزوہ احد کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک نہیں شہید ہوئے؟ وہ کسی نے سوچا نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیٹے قربان ہوئے دین اسلام پہ؟ یہ جن قوانین کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ قوانین اس دنیا پہ لاگو کرنے کے لیے وہ بدر کا میدان سجا تھا۔ اللہ کے نبی بدر کے میدان میں گئے تھے، صحابہ کرام کو بدر کے میدان میں لے جا کے پیارے پیغمبر دعا کر رہے تھے، اے اللہ اگر یہ مٹ گئے دنیا میں تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے نبی نے بدر میں جا کے اسلام بچایا، میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا، میں اور آپ مسلمان ہوئے۔ اللہ کے نبی بدر میں جا کے تکلیفیں کاٹیں، صحابہ کرام اپنی جانیں پیش کریں، اور ان کا بنایا ہوا قانون جس کو دنیا میں انہیں نافذ کیا، آج دنیا میں ہم فائلوں کی نظر کر کے دھجیاں اڑائیں۔ غزوہ احد ہوا، کسی کو یاد ہے؟ اس غزوہ احد میں آج بھی وہ احد کا پہاڑ وہاں پہ موجود ہے، اور آج بھی وہ احد کا پہاڑ گواہ ہے کہ میرے نبی پہ قیامت ٹوٹی تھی احد کے میدان میں۔ احد کا پہاڑ آج بھی گواہ ہے کہ ایک مکہ کا شہزادہ وہاں پہ شہید ہوا تھا، اور صحابہ کرام نے آ کے کہا تھا اللہ کے نبی مصعب کے سامان میں چادر ہی نہیں ہے کہ مصعب کو کفن دیا جا سکے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا وہ مکہ کا وہ غزوہ احد کا وہ احد کے میدان کا احد پہاڑ آج بھی گواہ ہے، آج بھی گواہ ہے کہ 70 صحابہ کرام کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ احد کا پہاڑ آج بھی گواہ ہے کہ 70 صحابہ کرام کے لیے وہ قبریں کھودنے کے لیے بھی صحابہ کرام میسر نہیں تھے۔ وہ احد کا پہاڑ آج بھی گواہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ وہ احد کا پہاڑ آج بھی گواہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ وہ خود توڑ دی گئی تھی اور اللہ کے نبی زخمی ہو گئے تھے۔ اور وہ احد کا پہاڑ آج بھی گواہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے وہ خون مبارک نکل رہا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خون کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لا لا کے دھو رہے تھے اور وہ خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ وہ احد کا پہاڑ آج بھی گواہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پہ لگا ہوا زخم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی جلائی ہے، اور چٹائی جلا کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایک ٹکڑا اس کے اوپر رکھا ہے، تو پیارے پیغمبر کا خون بند ہوا ہے۔ کسی کو یاد نہیں آیا کہ غزوہ احد میں میرے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ وہ قانون پاس کرنے والے یا قانون لے کے آنے والوں کو یہ ہوش نہیں آیا کہ صحابہ کرام 70 صحابہ کرام نے غزوہ احد میں اپنی جانیں دی ہیں؟ کسی کو یہ یاد نہیں آیا؟ غزوہ احد کے بعد ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اللہ کے نبی آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اللہ کے نبی آپ کے سر پہ وہ خود توڑ دی گئی، اللہ کے نبی آپ زخمی ہو گئے تھے، اللہ کے نبی آپ پہ اس سے زیادہ کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا ہو؟ آج مسلمانوں کے حکمرانوں کو یاد نہیں آیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا عائشہ ہاں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا عائشہ ہاں میری زندگی میں احد سے زیادہ بھی سخت دن وہ تھا، میں طائف کی گلیوں میں لوگوں کو دعوت دے رہا تھا، میں لوگوں کی آخرت سنوارنے کے لیے وہاں پہ گیا ہوا تھا اور لوگ مجھے پتھر مار رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے، دین اسلام کے قوانین کے لیے گئے، میرے نبی غزوہ احد میں گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اس دین اسلام کے قوانین کے لیے ہوئے۔ میرے نبی نے اگر طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے ہیں، میرے رب کی قسم ہے وہ دین اسلام کے قوانین کے لیے کھائے ہیں۔ میرے نبی اگر غزوہ خیبر میں گئے ہیں، اگر غزوہ خندق کو سجایا گیا، اگر غزوہ تبوک کا مشکل مرحلہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آیا، میرے رب کی قسم ہے اس دین اسلام کے قوانین کے لیے گئے، دین اسلام کے بول بالے کے لیے گئے۔ وہ ہمارے نبی غزوات میں جائیں، ہمارے صحابہ کرام اپنی گردنیں کٹوائیں، ہمارے نبی اپنے دندان مبارک شہید کروائیں، اور اللہ کے نبی کے وہی بنائے ہوئے قانون آج ہماری مسلمانوں کی پارلیمنٹ میں جہاں باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس باہر لا الہ الا اللہ ہے،
اور اندر یہ قانون پاس ہو جس کو ٹرانسجینڈر کا نام دیا گیا، اور باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے اندر قانون پاس کیا گیا، اور اس ملک پاکستان میں مغربی کلچر کو رواج دینے کی کوشش کی گئی۔